اندر کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح سے جن کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، کوئی پاس پرس نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، جس طریقے سے آزاد ہو کر کے رہنا ہے، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کو من چاہے راستے کے مطابق چلانا ہے اور اس پر چلنا ہے، ہم بھی دوسروں کی طرح سے اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں آخرت کا احساس کمزور ہو گیا، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی یہاں پہنچنے کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا احساس کمزور ہو گیا، اس لیے ہمارے اعمال بھی کمزور ہو گئے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بحیثیت ایک مسلمان کمزور ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے عمل میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے قوت ایمانی کے اندر تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کا اور اپنے دلوں کو بدلنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا عزم اور ارادہ نہ کر لے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ ہم تمام لوگوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے اور تمام طبقات کے لوگوں سے، کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر دنیا کے اعتبار سے تو بدلاؤ کرنے کی خواہشیں پیدا کی ہے، اس راستے پر ہم اور آپ تبدیلی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کا کیا ہمارا اور آپ کا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے عقیدے کا کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں سنت کی پیروی کا حال کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں آخرت پر ایمان لانے کا اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو جینے اور مرنے کا کیا حساب و کتاب ہے؟ ان تمام چیزوں میں ہم اور آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں اپنے حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوگا، اور ان حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر رکاوٹ ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے جہالت۔ جہالت، شرعی علم سے دوری، اپنے صحیح عقیدے سے دوری، صحیح ایمان سے دوری، قرآن اور سنت کے علم سے دوری۔ آج آپ جائزہ لے لیجیے اپنے پورے معاشرے کا، اپنے گھر کا جائزہ لے لیجیے، سماج کا جائزہ لے لیجیے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو صحیح ایمان اور عقیدے کے راستے میں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ توحید کی کتنی اہمیت ہے، آخرت پر ایمان کی کتنی اہمیت ہے، فرشتوں پر ایمان کی کتنی اہمیت ہے، ارکان ایمان کیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں سے پیچھے جا رہا ہے۔ اور وہ توکل کی، اللہ رب العالمین پر اعتماد کی اور بھروسے کی قوت جو ایمان کی بدولت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی تھی، صحیح عقیدے کی بدولت ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر حاصل ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو دنیا کی زندگی میں اپنے تمام دینی دنیا کے معاملات اور مسائل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ پر ایمان کو مضبوط کر لے گا، اللہ پر اعتماد کو مضبوط کر لے گا، اور یہ گرہ باندھ لے گا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے،
اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان رکھ لے گا کہ اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے سوا ہماری اور آپ کی زندگی کسی راستے پر جا رہی ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر کے ہم ایمان کے راستے کے اوپر قائم ہو جائیں گے، صحیح عقیدے اور صحیح توحید کے راستے پر قائم ہو جائیں گے۔ وہ تمام راستے جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، بت پرستی کی طرف لے جانے والے ہیں، غیر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا ذریعہ۔ اور ایمان کے راستے میں دنیا کی زندگی میں کبھی ہم اور آپ کسی سے سودا نہیں کریں گے۔ یہ ایمان دنیا کی وہ قیمتی دولت ہے جس کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے دینی ساتھیوں اور دوستوں، آج دنیا کی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں شکوک اور شبہات کے گھیرے میں ڈال کر کے، نوجوان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر شکوک اور شبہات ڈال کر کے ان کو اسلام سے ہٹا کر کے ارتداد اور انحراف کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوت لگا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو، نوجوان طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جتن کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان دنیا کی زندگی میں فتنوں کے خلاف ایک مضبوط چٹان کے مانند ہونا چاہیے، شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط پہاڑ کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ تمام حرص و ہوس کے راستے جو ایمان کی بنیاد کے اندر کمزوری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر لالچ اور ہوس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو دور رہنا چاہیے۔ تب جا کر کے دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے حالات تبدیل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ حالات کی تبدیلی کے لیے ہم کو خود آنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے گھروں کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنی صفوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے دلوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنی فکر اور اپنی سوچ کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے بچوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور اس کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے اندر تبدیلی اور تازگی پیدا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے جو ایمان اپنے گھر کے اندر سیکھا ہے، اپنے ماحول میں سیکھا ہے، اپنے آبا اور اجداد سے سیکھا ہے، ہم اور آپ اسی پر قائم، اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا غفلتیں ہیں، کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری طاقتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ہماری قوتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب تک ایک ایک فرد اس کا جائزہ نہیں لے گا، اس وقت تک ہم اور آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تاکہ اے لوگوں یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ حاصل کرنا آپ مسجد میں حاصل کریں، آپ امام صاحب سے حاصل کریں، آپ مدرسے میں حاصل کریں، آپ اپنے گھر کے اندر جو جانکار ہے اس سے حاصل کریں، چھوٹے بڑوں سے حاصل کریں، نوجوان علماء سے جڑ جائیں، اپنے ان لوگوں سے جڑ جائیں جو ان کو علم سکھانے والے ہیں، شریعت کا علم دینے والے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا ہے تو ہم کیسے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، ہم نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہے تو ہم بڑے ہو گئے تو کیسے قرآن پڑھ لیں، کیسے قرآن کا علم حاصل کر لیں۔ ہمارا نوجوان جو انگریزی تعلیم یافتہ ہے، اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب کیسے کسی مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے، کیسے پوچھا جائے کہ نماز کیسے پڑھیں گے، ہمیں دعا نہیں آتی ہے، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے تو کیسے دعائیں سیکھیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے، نماز میں سورتیں نہیں آتی ہیں، تکبیرات نہیں یاد ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ارکان ایمان اور اسلام معلوم ہے، تو اس راستے کے اندر شرمندگی حائل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں کے اندر ایمان قبول کیا، 40 سال کے ہو گئے تو ایمان قبول کیا، 35 سال کے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا
اور ایمان میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد علم حاصل کرنے لگ گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ آ گئے ہجرت کر کے, عمر زیادہ ہو گئی, تجارت کر رہے تھے تو کہا دیکھا اور صحابہ کرام صفہ کے چبوترے پر طلبہ ابو ہریرہ جیسے جانے لوگ اللہ کے نبی